اور ڈیجیٹل فریم ورک کو تمام شعبوں میں اپنانا ہوگا۔ ہم رواں مالی سال میں 4 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب آئی ٹی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ پروگرام کے نام سے انقلابی پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ڈیجیٹل پنجاب ویژن کے تحت 5 سال میں کم از کم 5 آئی ٹی سٹیز بنائیں گے۔ یہ آئی ٹی شہر ہائی ٹیک صنعتوں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجی ریسرچ کے شعبوں میں ملک کے ٹاپ ناچ آئی ٹی پروفیشنلز کو اپنی صلاحیتوں کا موقع دیں گے اور حکومتی خدمات کی ڈیجیٹلائزیشن میں مددگار ثابت ہوں گے۔ پہلے قدم کے طور پر 10 ارب روپے کی لاگت سے شہر لاہور میں نواز شریف آئی ٹی سٹی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، درست اور جامع ڈیٹا بیس کے بغیر مؤثر پالیسی سازی ناممکن ہے۔ رواں مالی سال میں 50 کروڑ کی لاگت سے پاکستان میں اپنی طرز کی پہلی پروونشل ڈیٹا بیس اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجیز اور آئی ٹی کے شعبے میں عملی تجربہ فراہم کرنے کے لیے 1.5 ارب روپے سے پنجاب آئی ٹی گریجویٹس انٹرنشپ پروگرام تیار کیا گیا ہے، جو آئی ٹی گریجویٹس کو تعلیمی قابلیت کے مطابق بہترین عملی تربیت اور کیریئر کے مواقع فراہم کرے گا۔ اسی طرح آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے 1 ارب روپے کی لاگت سے گلوبل آئی ٹی سرٹیفکیشن پروگرام شروع کر رہے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان بین الاقوامی سطح پر کمپیٹ کر سکیں، ان کی مارکیٹ ویلیو بڑھے اور عالمی سطح پر انہیں پہچان اور شناخت بھی ملے۔ جناب اسپیکر، 25 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب دستک پروگرام کا عوامی منصوبہ شروع کر رہے ہیں۔ پنجاب کے شہری گھر کے دروازے پر 43 مختلف سرکاری خدمات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک آسان موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے انہیں یہ خدمات میسر ہوں گی۔ پہلے مرحلے کا آغاز 10 عوامی خدمات کی فراہمی سے کیا جا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں 25 اور 1 سال میں تمام 43 عوامی خدمات ڈیجیٹلائز کر دی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، سستا انٹرنیٹ اور آسان رسائی ڈیجیٹل پنجاب کے منصوبے کا بنیادی جز ہے۔ اہل پنجاب بالخصوص طالب علموں کو مفت وائی فائی فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس منصوبے کی لاگت 1 ارب روپے ہے۔ جناب اسپیکر، تعلیم، صحت، واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن، وومن ڈیولپمنٹ، اسپورٹس، یوتھ افیئر، بہبود آبادی اور سماجی تحفظ جیسے اہم سوشل سیکٹرز کے لیے کل 236 ارب 37 کروڑ روپے کی ترقیاتی رقم مختص کی گئی ہے، جو رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا 36% ہے۔ اس کے علاوہ تمام مؤسسات کے لیے رواں مالی سال میں 9 ارب کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارا خواب ہے کہ پنجاب کا کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ ہو، کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے، انہیں معیاری تعلیم کی فراہمی بھی یقینی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شعبہ تعلیم کے لیے رواں مالی سال میں مجموعی طور پر 595 ارب 8 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 537 ارب اور 40 کروڑ روپے غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں رکھے گئے ہیں، جبکہ رواں مالی سال کے کل غیر ترقیاتی بجٹ کا 26% بنتا ہے، جبکہ 57 ارب اور
68 کروڑ روپے شعبہ تعلیم کے ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کے کل ترقیاتی بجٹ کا 9% بنتا ہے۔ شعبہ تعلیم کے لیے مختص شدہ مجموعی ترقیاتی بجٹ میں سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے 44 ارب 41 کروڑ روپے، محکمہ ہائر ایجوکیشن کے لیے 9 ارب 36 کروڑ روپے، اور جبکہ محکمہ لٹریسی و غیر رسمی تعلیم کے لیے 2 ارب 99 کروڑ روپے اور محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے لیے 92 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، تعلیم ہی قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے۔ آج دنیا میں علم کی بنیاد پر حیرت انگیز ترقی ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ تعلیم کے شعبے کو بے حد اہمیت دی ہے۔ اسی ویژن کے تحت انقلابی اقدامات کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ 2 ارب روپے کی لاگت سے ایک جامع اور جدید پنجاب ایجوکیشن پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت تربیت یافتہ اساتذہ کی کھیپ تیار کی جائے گی جو جدید ٹیچنگ ٹیکنیکس اور تعلیمی رجحانات سے روشناس ہوں۔ محروم اور متوسط طبقات کے بچوں اور بچیوں کے حصول علم کو یقینی بنانے کے لیے جامع کوشش کی جا رہی ہے۔ بچوں کو مفت نصابی کتابوں کی فراہمی کے لیے 11 ارب روپے کے فنڈز بھی رواں مالی سال میں مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، علم کا نور پھیلانے کے لیے مسلم لیگ نون نے دانش اسکول کے انقلاب کا آغاز کیا تھا۔ ہماری حکومت نے اس منصوبے کو بحال کرنے اور مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پورے پنجاب میں دانش اسکول اور سینٹرز آف ایکسیلنس کا جال بچھائیں گے۔ 5 سال میں پنجاب کے ہر ضلع میں جدید سہولیات سے آراستہ ایک دانش اسکول قائم ہوگا، اور اسی عظیم مقصد کے لیے رواں مالی سال میں 1 ارب 30 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون کی ہر حکومت نے ذہین طلبہ و طالبات کی علم حاصل کرنے کی خواہش کی راہ میں وسائل کی کمی کی رکاوٹیں ہمیشہ دور کی ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 1 ارب کی لاگت سے چیف منسٹر انٹرنیشنل اسکالرشپ پروگرام کے آغاز کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ پنجاب کے طلبہ و طالبات کو قابلیت کی بنیاد پر دنیا کے اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں اور آئیوی لیگ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے۔ جناب اسپیکر، آج مجھے قائد محترم محمد نواز شریف صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب کی شروع کردہ لیپ ٹاپ اسکیم کے انقلابی پروگرام کی بحالی کی خوشخبری سناتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے، جس پر 1 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ لیپ ٹاپ دے کر ہماری قیادت نے ملک میں آئی ٹی کے انقلاب کی بنیاد رکھی تھی۔ افسوس، ماضی میں سے سیاسی رشوت اور ان لوگوں نے قرار دیا جنہوں نے نوجوانوں کو بندوق، پٹرول بم، لاٹھیاں اور ڈنڈے تھمائے 9 مئی جیسے یوم سیاہ پر بارود کے طور پر استعمال کیا، شہداء کی بے حرمتی اور قومی یادگاروں کی توہین کے لیے استعمال کیا۔ یہی لیپ ٹاپ تھا جو کرونا کے دوران نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب پھر سے ہمارے نوجوان کے ہاتھ میں ان کا اپنا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ ہوگا۔ ہر نوجوان، خاص طور پر مستحق طالب علموں کی تعلیم کے لیے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کو جدید خطوط پر استوار کرنے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اسپیشلی ایبلڈ بچے
ہمارے معاشرے کا ایک اہم اور قیمتی حصہ ہیں. ہم اپنے ان بچوں کو صلاحیت اور اہمیت کے لحاظ سے دیگر سے کم نہیں سمجھتے، بلکہ ہماری تو زیادہ توجہ ان کی تعلیم، فلاح و بہبود اور زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع دینے پر رہے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک ماں کے طور پر اس شعبے پر بہت زیادہ توجہ دے رہی ہیں. حکومت اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو جدید معیار کے ہم پلہ بنائے گی اور ان کی تعداد میں اضافہ بھی کیا جائے گا. جناب اسپیکر، صحت کا شعبہ ہمارے منشور کی ہمیشہ اولین ترجیح رہا ہے. PKLI صحت کارڈ، رجب طیب اردگان ہسپتال، مظفر گڑھ، ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز، ریجنل بلڈ سینٹرز اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کا قیام ماضی کے ہمارے انقلابی اقدامات میں سے چند بڑے انیشیٹوز ہیں. اسی شاندار لیگیسی کے تسلسل میں ہماری حکومت صحت کے شعبے میں ایک نیا 5 سالہ ہیلتھ ریفارم پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے، جو صحت عامہ کے شعبہ میں جدت، معیار، رفتار اور خدمت کا کلچر لائے گا. رواں سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 473 ارب 62 کروڑ کی رقم مختص کی گئی ہے، جس میں سے 357 ارب 82 کروڑ روپے غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کے کل ترقیاتی بجٹ کا 17% بنتا ہے. جبکہ 115 ارب 80 کروڑ روپے صحت کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کے کل ترقیاتی بجٹ کا 18% بنتا ہے. جناب اسپیکر، ہماری حکومت 30 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب میں اپنی نوعیت کے پہلے اسٹیٹ آف دا آرٹ سرکاری کینسر ہسپتال نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کی بنیاد لاہور شہر میں رکھنے جا رہی ہے، جس کے لیے 50 کروڑ کی رقم رواں مالی سال کے آخری 3 ماہ کے ترقیاتی بجٹ میں رکھ دی گئی ہے. 10 ارب روپے کی لاگت سے سرگودا شہر میں امراض قلب کے لیے اعلیٰ معیار کا جدید ہسپتال نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی قائم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، جس کے لیے رواں مالی سال کے آخری 3 ماہ میں 20 کروڑ روپے رکھے جا چکے ہیں. جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون اپنی محنت اور لگن سے قائم کردہ اداروں کی سرپرستی کا عزم رکھتی ہے، اور اسی عزم کو دہراتے ہوئے PKLI انڈومنٹ فنڈ کے لیے رواں مالی سال میں 10 ارب روپے کی خطیر رقم بھی مختص کر دی گئی ہے. جناب اسپیکر، ہماری حکومت ضلعی سطح پر قائم DHQs کو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتالوں میں ٹرانسفارم کرنے کا عزم رکھتی ہے، جن میں کینسر، دل، جگر، گردے کے امراض، بچوں کے امراض سمیت تمام اسپیشلائزیشن کے یونٹس موجود ہوں. اس ضمن میں پنجاب ہیلتھ سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت رواں مالی سال میں 4 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں. اسی طرح جناب اسپیکر، دیہی علاقوں میں بھی صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے اور مقامی سطح پر معیاری طبی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 40 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب بھر کے طول و عرض میں پھیلے DHUs اور RHCs کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا، جس کا آغاز رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ سے ہی کر دیا گیا ہے. جناب اسپیکر، دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بر وقت طبی امداد پہنچانے اور قدرتی آفات و حادثات میں ان کی جان بچانے کے لیے 44 کروڑ روپے کی خطیر لاگت سے
ایئر ایمبولنس کے انقلابی منصوبے کو بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ موٹر ویز پر سفر کرنے والے مسافروں کو حادثے کی صورت میں بر وقت طبی امداد کی فراہمی اور قریب ترین ہسپتال منتقلی کے لیے 70 کروڑ روپے کی لاگت سے ریسکیو 1122 کی سروسز کو موٹر وے تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، علاج کے ساتھ بچوں کو موذی امراض سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اسی ضمن میں ایکسپینڈڈ پروگرام فار امیونائزیشن بچوں کو خسرہ، ٹیٹنس، ہیپیٹائٹس بی اور پولیو جیسی بیماریوں سے بچانے کے لیے ناگزیر ہے۔ رواں مالی سال میں 11 ارب 60 کروڑ کی خطیر رقم ای پی آئی کی مد میں مختص کی ہے تاکہ ویکسین کی دستیابی اور اس کی بہتر طور پر تقسیم یقینی ہو۔ جناب اسپیکر، ماں اور بچے کی صحت معاشرے کی صحت، ترقی اور رویوں کا آئینہ ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سٹنٹڈ گروتھ کے شکار بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماں اور بچوں میں کمزوری اور غذائی قلت کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے رواں مالی سال میں 2 ارب 63 کروڑ روپے مختلف پروگرام سے کی مد میں مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، عوام کو سرکاری کے ساتھ ساتھ معیاری پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کی فوری اور جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے قائد محترم محمد نواز شریف صاحب نے 2016 میں صحت کارڈ کا انقلابی پروگرام شروع کیا تھا، جو مسلم لیگ نون کی حکومت جانے کے بعد کرپشن کی نظر ہو گیا۔ اس عوام دوست اور غریب پرور